محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. خداوند عالم چاہتا ہے، واللہ یرید یعنی خداوند عالم یہ ارادہ کرتا ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ آپ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، بازگشت کریں. یعنی خداوند عالم کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کی طرف ہمیشہ نظر کرم کریں، لیکن خداوند عالم کے مقابلے میں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ آپ لوگ خداوند عالم کی رحمت سے دور ہو جائیں. تمیلو فاصلہ لے لیں، میلا عظیما بہت زیادہ دور تک چلے جائیں. یعنی ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اپنے رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور شیطان والے ہمیشہ خدا کے بندوں کو خدا کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو گزشتہ احکام خداوند عالم نے بیان کیا کہ نکاح کے متعلق احکام بیان کیا، یتیموں کے مال کے متعلق بیان کر کے خداوند عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام میں نے جو بیان کیا، حقیقت میں ان احکام کے ذریعے سے آپ کو رحمت خدا میں داخل کرنا چاہتا ہوں. یہ احکام نکاح کے متعلق، اگر نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا عقد انقطاعی پڑھیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کنیزوں کے ساتھ آپ شادی کریں. یہ اسی وجہ سے کہ آپ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں. حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے. پھر دوبارہ خداوند کیا فرماتا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کرے، تخفیف کرے. یعنی خداوند عالم زیادہ سختی کرنا نہیں چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیوں زیادہ سختی کرنا نہیں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ضعیف خلق ہوا ہے. اب گزشتہ آیات کے مطابق اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ خصوصاً انسان جو ہے نا نفس کے مقابلے میں، خصوصاً خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ ضعیف ہے. نفس انسان کے اوپر غالب آتا ہے. اسی وجہ سے دو چیزوں کی بہت زیادہ مذمت ہوئی. ایک شراب کے متعلق کہا کہ شراب امہات الخبائث میں سے، اور دوسرا نامحرم سے تعلق رکھنے کی بہت زیادہ مذمت ہوئی کہ نامحرم کے ساتھ تعلق اگر انسان قائم کرے کسی بھی طریقے سے تو یہاں پہ انسان ضعیف ہے، وہ ضرور بضرور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا مانگی خدا کی درگاہ میں، تو خدا عالم نے ان کی دعا قبول کی. بہت کافی عرصے کے بعد، 950 سال تک تبلیغ کے بعد، اب جب دعا قبول ہوئی اور پوری قوم تباہ ہوئی تو شیطان وہاں پہ آیا. شیطان نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، یہ لوگ میں بڑی مشکل سے اپنے طرف لا رہا تھا، آپ نے بد دعا کی تو ایک ساتھ میرے پاس آ گئے، میرے پارٹی میں شامل ہو گئے، یہ جہنم چلے گئے. آپ کی بد دعائی کی وجہ سے میرا کام آسان ہو گیا. اسی لیے اب میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ وصیتیں کروں. تو میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک ہوئے، اے دشمن خدا، مجھے وصیت کرتے ہو؟ آپ نہیں چاہے آپ کی وصیت. آگے بڑھے تو خدا عالم کی طرف سے وہی نازل ہو گئی، سنیں نوح، جیسے بھی وصیت ہے وصیت کو سنیں. اب رکا، کہا کہ کیا وصیت ہے؟ تو 3 وصیتیں کی، چونکہ موضوع سے ہٹ کے اس لیے میں زیادہ نہیں کروں. 3 وصیتوں کے بعد آخر میں کیا کہا کہ اے نوح یاد رکھیں، جہاں کہیں پہ بھی 2 نامحرم مرد و عورت اکٹھے ہوں تو یاد رکھو وہ 2 نہیں ہے، تیسرا میں ہوا ہوں. میں ضرور اپنا کام کر کے دکھاتا ہوں. اسی لیے شریعت میں جو نا نامحرم سے دور رہنے کی تاکید ہے، نامحرم کے ساتھ بات کرنے کی، نامحرم کے ساتھ مسکراہٹ کرنے کی بہت زیادہ مذمت ہوئی. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ نامحرم سے جو نا فاصلے میں رہیں. اسی لیے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بہت ضعیف خلق ہوا ہے، خصوصاً اس معاملے میں کہ خواتین کے متعلق کیا کہا خدا کہتا ہے ان کیدکن عظیم، ان خواتین کا مکر و فرق جو ہے وہ بہت عظیم ہے. اور شیطان کے بارے میں کیا کہا،
فقاتلوا اولیاء شیطان، شیطان کے اولیاء کے ساتھ لڑیں آپ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، خدا فرماتے ہیں شیطان کے مکر و فریب بہت ضعیف ہے. اب تھوڑی کوشش دکھائے، تھوڑی تو طاقت دکھائے تو شیطان ناکام ہوگا. لیکن خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کیدکن عظیم، خواتین کے مکر و فریب بہت عظیم ہے، ان سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی ان سے تعلق کاٹو رکھے. اسی لیے خدا نے کیا کیا، اور بلاخر انسان بغیر خواتین کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اسی لیے کچھ خواتین کو محرم کرا دیا، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں. ان کے ساتھ اپنے زندگی کے جو نا معاملہ ڈیل کریں، ان سے ہٹ کے جو نامحرم ہے ان کے ساتھ کبھی تعلق نہیں کریں. اب آگے کیا فرماتے ہیں خدا عالم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپ لوگ مت کھاؤ اپنے مال کو آپس میں بیٹھ کے باطل طریقے سے. اب دیکھیں انسان جو ہے نا مدنی و تب ہے، بلاخر انسان اجتماع کی انسان کو ضرورت ہے. ہر چیز انسان کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز انسان کے پاس ہے وہ دے کے پھر کوئی دوسرا چیز اپنے ضرورت کر لیتا ہے. تو لینے کے لیے کیا ہے، باطل طریقہ اختیار نہیں کرے. بہت ساری چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہے اس کا پھر دوسرے لوگ محتاج ہوتے ہیں. اب باطل طریقے سے مال کو نہ اٹھائیں. ادھر خدا نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپ دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھائیں، مت کھائیں. صرف کھانا ہی نہیں ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے یعنی اپنے مصرف میں نہیں لائیں، اپنے اختیار میں نہیں لائیں. ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک کی زمین آپ جو ہے نا خرید لے رہے ہو، ایک مکان لے رہے ہو، یہاں کھانے کی مراد نہیں ہے، یہاں جو ہے کیا آپ اس کو تصرف میں لے رہے ہو، کنایہ استعمال ہو، یعنی مت کھائیں مراد یہ کہ ان کے مال پہ آپ تصرف مت کریں. ہاں اگر تصرف کرنا ہے تو کیا ہے، جو جائز طریقے، ان جائز طریقوں میں سے جو ایک بہت ہی زیادہ رائج ہے وہ کیا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے. آپ پیسے دے کے اس سے جو ہے نا ان کے مال دیتے ہو، یا خود سے اپنے مال بیچتے ہو اس سے پیسے دیتے ہو، یہ طریقہ. الا ہاں اگر کسی کے مال آپ کو ضرورت ہے تو ان تکون تجارت کے ذریعے سے آپ ان سے مال لے لیں، وہ بھی ان تراض منکم. تجارت کی شرائط بھی کیا ہے، رضایت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ جو ہے نا تجارت کرے، کاروبار. مجبوری اور زبردستی سے کاروبار نہیں ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. اب یہاں پہ جو ہے علماء مفسرین کہتے ہیں اپنے نفس کو قتل نہیں کرو، یعنی خودکشی نہیں کرو، خود اپنے آپ کو انسان مار دیتا ہے، یا یہ مراد ہے، یا اپنے نفس سے مراد کیا ہے انسان. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمام انسان جو ہے وہ آپس میں ایک نفس ہے. اسی لیے جب بھی قرآن سورہ نور میں کیا ہے، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب بھی آپ جائیں کسی گھر میں داخل ہو گئے تو کیا ہے، سلام دے دیں. ایسے ہی آگے گھس کے نہیں بیٹھے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام دے دیں. کہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسروں کو نہیں کہہ رہے ہیں. اذا دخلتم علی بیوت فسلموا علی انفسکم، اپنے اوپر تو کوئی سلام نہیں کہہ رہے، دوسروں کو کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ دوسرے نہیں ہیں، سب ایک ہی ہیں، ایک نفس ہے، ایک نفس. اسی لیے یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ولا تقتلوا انفسکم، آپ ایک دوسروں کے نفس کو قتل نہیں کرو، نہیں کہہ رہے ہیں. خود پورے لوگ ایک ہی نفس کے مالک ہیں، انسان ہونے کے ناطے آپ سب برابر ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک پروردگار آپ کے اوپر بہت ہی کیا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے. اب دیکھیں اس آیت میں خداوند نے حرام طریقے سے مال کو اپنے اختیار میں لانے سے منع کیا، حرام ذریعے سے تصرف کرنے سے منع کیا کہ آپ باطل طریقے سے اپنے مال کو کیا ہے، استعمال میں نہیں لائیں. مال کی اہمیت کے بارے میں وہ گزشتہ جو درس میں بیان کیا تھا. دیکھیں مال کی اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم مال آپ کے پاس آئے تو حلال طریقے سے آئے، پھر جب حلال طریقے سے بھی آپ کے پاس آئے تو اس کے بہت سارے احکام ہیں. جب آپ کے پاس آئے تو بھی خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں، اسراف نہیں کرے. وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ إِنَّ الشَّيْطَانَ، وہاں پہ کیا کہتے ہیں، جو بھی انسان مال کو کیا کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، ضائع کرتا ہے، اسراف کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے بھائیوں میں سے. کیا کہتے ہیں، بخل نہیں کرے، کنجوسی نہیں کرے مال کے متعلق، اس طرح بننا. اب یہاں پہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مال کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، مال کو باطل طریقے سے نہیں دیتے. تو دیکھیں اب تک خدا کے فضل و کرم سے جتنے آیات ہم نے پڑھا سورہ نساء کے، یا ابتدا سے یہاں تک مال کے بارے میں ہی ذکر ہو رہا ہے. اگر دقت کرے تو شروع میں کیا کہا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو آپ نہیں کھائیں.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ابتدا میں ہی جو ہے نا مال کے متعلق ذکر ہوا. پھر اس کے بعد خواتین کو کیا کہا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ان کی جو ہے نا مہریہ کو، مال کو آپ ان کو ادا کر دیں. پھر یتیم کا مال آپ کے پاس امانت ہے تو کیا کریں؟ ان کو آپ نہیں کہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، ان کو مت کھائیں آپ، یعنی اسراف کرتے ہوئے. یا مال کی اہمیت بیان کرتے کیا کہا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس مال کو آپ ضائع نہیں کریں. آپ کم اگر لوگوں کے ہاتھ میں دے کے ضائع نہیں کریں جس مال کو آپ کے لیے معاشرے میں کھڑے ہونے کا ذریعہ کرا گیا. یا پھر اس کے بعد ایک انسان مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بلاخر مال چھوڑ دی جاتے ہیں. اس کے متعلق بیان کیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ. یا کوئی یتیم کے مال کھائے تو کیا ہوگا؟ یہ سارے یہاں تک دیکھیں تو صرف مال کے بارے میں ہی ذکر ہوا. باقی جو احکام ذکر ہوئے نکاح کے بارے میں یا جو دوسرے احکام ذکر ہوئے وہ ضمناً ذکر ہوئے، اصل میں حقیقت میں وہی مال کے. پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو کیا کریں آپ خواتین کو ڈرا دھمکا کہ ان کے جو مہریہ اس کو زبردستی کراہت کے ساتھ نہیں کھائیں. یا کوئی شخص جو وفات ہو تو کیا کریں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. انسان مر جائے تو اس کے مال کیسے تقسیم ہونا ہے بچوں میں، وہ سارے خداوند تعالیٰ نے بیان کیا. اب تک یہاں پہ مال کی اہمیت ہی بیان کر رہا ہے. اب مال کو پہلے خداوند تعالیٰ نے بیان کی کہ آپ اس طریقے سے مال کی اہمیت بیان ہو گئی تو پھر مال کو باطل طریقے سے نہیں کھائیں. اب باطل طریقے کیسے ہیں؟ باطل طریقے مطلب یتیم کے مال کو کھانا باطل طریقے. اسی لیے خداوند عالم نے یتیم کے مال کو مال نہیں کہا، کیا ہے؟ وہ آگ کھا رہا ہے. اسی سورہ مبارک کے نساء کی 10 نمبر آیت میں کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کے ساتھ یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں، ناحق یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. یا جو ہے باطل طریقے کیا ہے؟ انسان سود کا کاروبار کرے، ربا کا. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 275 نمبر آیت سے 280 نمبر آیت تک یہاں فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الشیطان یتخبطہ الشیطان من المس. یہ یہاں پہ جو ہے نا سود کے متعلق خداوند تعالیٰ بیان کر رہے تو جو سود کا کاروبار کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انما البیع مثل الربا، بھائی تو کیا ہے؟ ربا کی طرح. یہ کہتے ہیں بہانہ بناتے کیا ہم کاروبار کی طرح ہی جو یہ خرید و فروخت کی طرح یہ سود بھی ہے. انما البیع مثل الربا کا خداوند عالم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. خداوند عالم نے خرید و فروخت کو جائز کرا دیا ہے، ربا کو حرام کرا دیا، سود کھانے کو حرام کرا دیا. یہ دیکھو باطل طریقے کیا ہے؟ سود کے ذریعے سے مال کمائی کر. سود کے بارے میں خداوند عالم اتنا جو ہے غضبناک ہے کہ خداوند عالم سے جنگ کے برابر کرا دیتے. یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم تعلمون، آپ چھوڑ دیں ربا کو، آج حکم ربا آنے کے بعد ربا کو ترک کریں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو باطل طریقے سے مال کھانا کتنا جو ہے بڑا گناہ ہے کہ خداوند عالم کے ساتھ جنگ کے مترادف. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ سود کے کاروبار کو ترک نہیں کر رہے ہو تو فَأْذَنُوا، کیا کریں؟ آپ تیار ہو جائیں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ جو ہے جو باطل طریقے سے کھانا اور رشوت کے ذریعے سے کسی ایک ادارے میں بیٹھے ہیں اور خصوصاً اس معاشرے میں اس زمانے میں دیکھیں خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی 188 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اموال کو باطل طریقے سے نہیں کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپ دے دیتے ہو حکام کو، کیا ان کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیتے ہو تحفے کی شکل میں. اس کو کیا ہے؟ رشوت. خداوند عالم نے سختی سے منع کیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، مال کو آپ گناہ کے ساتھ کھا رہے ہو وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی باطل طریقے سے کھانے کی خداوند عالم نے راستے بیان کیا. کہا سود کا کاروبار باطل طریقے، یتیم کے مال کو کھانا باطل طریقے، اور رشوت لینا باطل طریقے ہے، جوا کھیلنا حرام طریقے سے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوا کرنا قمار بازی کے رجس ہے اور شیطان کے اعمال میں سے.
اب یہ ہو گئے باطل طریقے سے کھانا. اگر کوئی شخص باطل طریقے سے مال کو کھائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان جو نا خود انسان پہ تو ہوتا ہے، انسان کے نسل میں بھی اثر ہوتا ہے. باطل طریقے سے انسان کے پیٹ میں مال جائے. امام حسین علیہ السلام کو وہ عظیم خطبہ جب آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا محلہ میں خطبہ دیا تو یزیدی رو رہے تھے، مٹی لا کے سروں پہ اوپر ڈال رہے تھے. کہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم نہیں جانتے تھے، یہ تو ہم نے تو سمجھا تھا کوئی اور حسین ہے، آپ فرزند زہرا ہیں، آپ رسول خدا کی نواز ہیں. اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی ہو گئے، آئے میرے طرف، میں معاف کروں گا آپ کو. لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ نہیں آیا. نہ آیا تو پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخی جملہ کہا، مجھے پتا تھا آپ نہیں آنے والے، لیکن میں حجت تمام کرنے کے لیے آیا تھا. مجھے پتا تھا آپ نہیں آنے والے، کیوں نہیں آنے؟ قد ملیت بطونکم فی الحرام، آپ کے پیٹ بھر چکے حرام سے، حرام مال آپ کے پیٹ میں گئی، اس وجہ سے زمانے کے امام کی بات اثر نہیں کرتی. اب دیکھیے حرام طریقے سے مال کھائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ توبہ میں خدا بند کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، 34 اور 35 نمبر آیت سورہ توبہ میں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، عیسائیوں کے جو رحمان بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے پادری جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. پیغمبر پاک کی حقیقت ان کو نہیں بتا دیتے، ان کا کوئی پیغمبر نہیں، بس عیسیٰ آخری تھے، ختم ہو گیا. اس طرح کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ان لوگوں کو آپ خدا کی طرف سے بشارت دے دیں عذاب علیم کا. کن لوگوں کو؟ جو مال کو خزانہ بنا کے رکھیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال کو باطل طریقے سے اکٹھے گئے اور خدا کی راہ میں خرید نہیں کرتے، ان کو فبشرہم بعذاب علیم، عذاب علیم کی ان کو کیا ہے؟ بشارت دے دیں. وہ عذاب علیم کیا ہے؟ کل قیامت کے دن خدا نام کہتے ہیں باطل طریقے سے مال آیا نا، یہ صرف اس دنیا تک نہیں، اس دنیا میں بھی آپ کو شرمندہ کر کے رکھے. کیا ہے وہ؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ان سونے کے سکوں کو لائیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کو گرم کریں گے. کہہ رہے خدا اللہ، جو باطل طریقے سے آپ نے مال لایا تھا اس کو جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ فتکوی بہا جباہہم، آپ کے ماتھے پہ لگائیں گے ان سکوں کو، گرم کریں گے. وجنوبہم، آپ کے پہلو پہ، وظہورہم، آپ کی پشت پہ لگائیں گے. لیکن باطل طریقے سے مال کھایا تو اس کا انجام یہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. آگے کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جس کو آپ نے اپنے نفس کے لیے محفوظ رکھا تھا، باطل طریقے سے محفوظ رکھا تھا، اس کا انجام یہ ہوگا. لیکن اگر حق اور حقیقت کے ساتھ آپ اس مال کو اگر اپنے لیے محفوظ کر دے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اب باطل طریقے سے کھانے کو خدا تعالیٰ نے منع کیا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، ہاں حق اور حقیقت کے ذریعے سے آپ کھا لیں مال کو، حلال طریقے سے کھائیں. وہ طریقے کیا ہے؟ الا ان تکون تجارت کے ذریعے سے کھائیں. اب دیکھیے حلال طریقے کیسے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں حلال طریقے سے انسان مال کو کما سکتا ہے اور کھا سکتا ہے. لیکن جو اہم طریقے ہیں جس میں انسان روزمرہ زندگی میں مصروف عمل ہے، وہ کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے. اب تجارت ہے تو ہمیں توجہ دینا چاہیے. ہم دن میں کتنے کام ایسے ہیں جن کو ہم انجام نہیں کرتے ہیں، لیکن مجبور ہے زندہ رہنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں. خرید و فروخت پہ ہم مجبور ہیں، کسی چیز کو کیا ہے بیچتے ہیں، کسی چیز کو خرید لیتے ہیں، کسی چیز کو جا کے خرید لیتے ہیں، کسی چیز کو بیچ دیتے ہیں. اب ایسا ہے تو کیا کریں؟ تجارت کی جو احکام کو سیکھنا چاہیے. اسی لیے تجارت کے احکام کو سیکھنے کے لیے کتنی تاکید ہوئی ہے. امیر المومنین السلام اقبال نمبر 447 میں نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ من اتجر بغیر فقہ فقد ارتطم فی الربا. جو بھی بغیر فقہ کو جانے، حلال و حرام کو جانے بغیر اگر وہ کاروبار میں مشغول ہو گیا، تجارت میں مشغول ہو گیا تو فقد ارتطم فی الربا، وہ کیا ہوگا؟ سود میں مبتلا ہو جائے. جب سود میں مبتلا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر. یہ سارے کاروبار کرنے والوں کے لیے پہلے فقہ کو جاننا ہے.
حلال و حرام کو جاننا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں من اتجر بغیر فقہ، جو بھی فقہ کو جانے بغیر حلال و حرام کاروبار کے مسائل کو جانے بغیر کیا ہے کاروبار شروع کرے تو ارتقا پھر ربا میں داخل ہو جائے. اب ربا کے متعلق کتاب مقاصد میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے روایت لائے، ان میں سے ایک روایت کیا فرماتے ہیں، ربا کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے آپ نے 1 درہم کمایا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ 36 مرتبہ خانہ کعبہ میں زنا کے برابر. اتنا گناہ ہے. اس گناہ سے بچنا چاہے تو کیا کہتے ہیں، حلال و حرام کو جاننا ہے، کاروبار کے مسائل کو جاننا ہے. اسی لیے مولا کیا کہتے ہیں آپ جانیں. اسی وجہ سے فقہا نے کتنا زحمت کھایا، اہتمام کیا فقہا نے حلال و حرام کو سکھانے کے لیے، کاروبار کے مسائل کو سکھانے کے لیے. اب کتاب مقاصد کیا ہے، مقاصد کلن اول سے آخر تک خرید و فروخت. علماء جو آخر میں جو درس پڑھتے ہیں حلال و حرام کو سیکھتے ہیں، آخری درس جو ہے ان کا کیا ہے مقاصد میں. مقاصد میں 3 سال لگتے ہیں پڑھنے میں، صرف خرید و فروخت کو، کون سی خرید جائز ہے کون سا حرام ہے. پھر مقاصد میں محرم ہے وہ یعنی خرید و فروخت جن کو حرام ہے 1 سال 1.5 سال وہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کتاب بیع شیخ انصاری کی، وہ سخت ترین جو ہے نا کتاب، جس کو حل ہونے کے بعد انسان جو ہے نا حجت الاسلام بن جاتے ہیں، آیت اللہ بن جاتے ہیں. یہ سارے کس کے بارے میں، حلال و حرام بیع خرید و فروخت کے بارے میں. اور خداوند عالم نے بھی حرام طریقے سے خرید و فروخت کرنے والوں کو کیا کہا، باطل طریقے سے تجارت کرنے والوں کے اوپر خداوند عالم نے وعید کہا، ویل کا وعدہ دیا، ویل للمطففین. خرید و فروخت کو جانے بغیر کیا کریں، اگر کاروبار میں لگے تو خدا کہتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. کیسی حالت ہے ان کی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب لوگوں سے خریدنا ہو تو پورے کے پورے لیتے ہیں، اور جب ان کو بیچنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، یکسرون، کم کر کے دیتے ہیں. دیکھیں خرید و فروخت جب کاروبار میں جائز کرا دیا تو کاروبار کی بھی حد و حدود ہیں. پیغمبر پاک کہتے ہیں کہ وہ ہماری امت سے کبھی نہیں ہوگا محشور جو غش کرتا ہے، غش میں لگا ہوا، یعنی کیا اچھی بری چیز کو اچھا نکال کے بھیجنا. ابھی موبائل بیچتے وقت جتنی تعریفیں کر رہے ہو، بعد میں جو ہے نا خود میری موبائل لیتے وقت کیا کہتے ہو، چھوڑو یار یہ موبائل تو ابھی پرانے ہو گئے، اس کی سم بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یعنی دوسرے کی چیز کو اچھا ہے تو برا کہہ کے لے رہے ہو، اپنے بری چیز کو بھی اچھا دکھا رہے ہو. غش ہو گیا، غش میں مبتلا ہوئے تو کہہ رہے ہیں پیغمبر پاک کہ میری امت سے محشور نہیں ہو گئی. اب دیکھیں اب تجارت کی تاکید ہونے کی وجہ سے فقہا نے خود کاروبار کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، احکام خمسہ میں. بعض اوقات تجارت کرنا انسان کے لیے واجب ہے. اب کاروبار جو ہے نا واجب ہوتا ہے انسان کے اپنے روزمرہ کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. اب منحصر ہوا کاروبار کا تو واجب. بعض اوقات حرام ہے کاروبار کرنا، جسے گناہ کی جو ہے نا آلات کو بیچنا، موسیقی کے آلات کو بیچنا، یا ایسی چیزیں جس کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. آج کل بہت ساری چیزیں جو انسان کو کیا ہے حرام میں مبتلا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو خرید و فروخت حرام ہے. بعض اوقات مستحب ہے. یہ سارے کاروبار کی وجہ سے. اب کاروبار کی اتنی تاکید ہے تو خود ائمہ خدا علیہ السلام نے، جو انسان ہمیشہ کاروبار میں ہوتا ہے نا، فکر میں ہوتا ہے، تو کچھ کاروبار ہے جس کی خدا نے یعنی تشویق کیا ہے قرآن میں، کچھ ایسے کاروبار ہیں جن کی خداوند عالم نے مذمت کی. اب کاروبار میں اتنا مصروف ہوتا ہے انسان کہ جو نا نماز کے وقت بھی وہ کاروبار میں لگا. تو خداوند عالم اعلان کر رہے سورہ جمعہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والوں، جمعے کے دن جب آپ کو نماز کے لیے پکارتے ہیں تو فاسعوا الی ذکر اللہ، خدا کی یاد کے لیے بھاگیں، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کریں. اس وقت دکان کے دروازے بند ہونے جائے، اس وقت بازار آنا جانا نہیں ہو، اس وقت خدا عالم کی عبادت کے لیے جائے. لیکن ہماری حالت دیکھیں، اب کاروبار میں انسان اتنا مشغول ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ پیغمبر پاک ہیں، امام المسلمین، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء. کیا عالم ہوگی، خاتم الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے مسجد میں خطبہ سن رہے تھے. اسی وقت کاروباری قافلہ آ گیا نا، پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے سارے بھاگ گئے. کاروبار کی عشق میں امت محمدی سارے پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے جا کے کاروبار میں لگ گئے. تو سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے حبیب جب آپ نماز میں تھے اسی وقت دیکھا آپ کی امت نے وہ صحابہ کرام جن کی جوتیاں ہاں پیارے سر کے کیا ہے تاج ہے، وہ کیا ہو گئے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھا تجارت، او لہوا انفضوا الیہا، تجارت اور لہو کو دیکھ کے بھاگ گئے، وترکوک قائما، آپ کو تنو تنہا چھوڑ کے چلے گئے.
کاروبار کی محبت میں، عشق میں انسان یہ ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں کچھ ہیں اہل بیت جن کے متعلق پھر سورہ نور میں خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ نور میں خداوند فرماتے ہیں رجال، کچھ تم مرد ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت کاروبار ان کو خداوند عالم کی یاد سے غافل نہیں کرا، خداوند عالم کی یاد سے معمولی بھی ان کو غافل کرا نہیں دیتا. رجال، یہ تو مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما، یہ کاروبار کرتے ہوئے اس دن کے خوف میں ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں جو ہے نا الٹے ہو جائیں گے. خوف خدا سے قیامت کے وقت آنکھیں یہ باہر والا حصہ اندر جائے، اندر والا حصہ باہر نکلے، دل جو ہے نا یہ الٹا ہو جائے. خوف خدا اس دن کی فکر ہے ان کو. ٹھیک ہے کاروبار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مذمت نہیں، لیکن کاروبار کریں اور یاد خدا و یاد آخرت میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں، خود نماز میں بیٹھ کے بھی آپ کیا ہے کاروبار کرتے ہوئے یاد خدا میں نماز میں مشغول رہیں. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں جن کو خدا نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، جس میں صبح و شام خداوند عالم کی تسبیح ہوتی ہے. کون ہے وہ گھر میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرماتے ہیں رجال، اس گھر میں مرد ہیں. ان کی عادت کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اس گھر میں رہنے والے تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن خرید و فروخت ان کو یاد خدا سے دور نہیں کرتے. بس کمال یہ مومن کی کیا کریں؟ کاروبار کریں، اپنی زندگی کو کاروبار میں ہی گزار، لیکن یہ کاروبار سبب نہ بنے کہ خدا کی یاد سے دور ہو، نماز سے دور ہو. اب چونکہ تجارت کی اتنی تاکید ہے تو ائمہ خدا علیہ السلام نے اسی لفظ سے نا استفادہ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھیں صرف خرید و فروخت کی نہیں ہے، پوری آپ کی زندگی ہی ایک کاروبار ہے. اسی وقت دنیا ہم آنے کے بعد آپ بازار میں داخل ہو گئے ہو، ہر لمحہ آپ کاروبار میں مبتلا، آپ خرید و فروخت میں مشغول ہیں. اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم 133 نمبر حکمت میں کیا فرماتے ہیں ناقل البلاغہ میں؟ الدنیا دار ممر لا دار مکر، دنیا گزرنے والی جگہ ہے، مکر یعنی ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں. والناس فیہا رجلان، اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، رجل باع فیہا نفسہ فاوبقھا، ایک گروہ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس کو بیچ دیا، شہوات پہ بیچ دیا، اپنے آپ کو پست چیزوں میں بیچ دیا، فاوبقھا، اور ہلاک ہوئے. یہ کاروبار ہے. ادھر آگے کیا ہو گئے؟ شیطانی کاموں پہ اپنے آپ کو مشغول رکھا، اپنے نفس کو بیچ دیا. وَرَجُلٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا، ایک گروہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خرید لیا ہے. رب العالمین کے مقابلے شیطان کی کیا ہے؟ کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا، فَأَعْتَقَهَا، اور اپنے آپ کو آزاد کیا ہوں نے، ہر معمولی چیز پہ نہیں بھیجا. اسی لیے امیر المومنین صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس دنیا میں آپ کاروبار میں مشغول ہیں، اپنے آپ کو معمولی چیزوں پہ مت بھیجیں. اسی 454 نمبر حکمت میں کیا فرماتے ہیں؟ الا حر یدعو هذه اللمازة لأهلها، آئے آپ میں سے کوئی آزاد بندہ نہیں ہے جو اس دنیا کی پست دنیا کو اپن کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو ترک کریں. لمازے کسے کہتے ہیں؟ جو دان میں روٹی کا جو ٹکڑا بچتا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ دنیا اسی ٹکڑے کی مانند ہے، اس کو چھوڑیں اس کے حال پہ. الا حر یدعو هذه اللمازة لأهلها، آپ میں سے کوئی آزاد بندہ نہیں ہے جو کیا کرے؟ اس پست چیز کو اس کے حال میں چھوڑے. پھر کیا فرماتے؟ آگے مولا فرماتے آپ کی جو نا قیمت یہ ہے، آپ دنیا میں ہے تو کیا آپ کی قیمت یہ ہے کہ آپ کی قیمت انہ لیس لکم ثمن الا الجنہ، آپ کی قیمت جو ہے نا جنت ہے، اس سے کم نہیں ہے. فلا تبیعوا بہا، فلا تبیعوها الا بہا، اپنے اس نفس کو نہیں بیچے، بیچنا ہے تو جنت کی عوض بیچ دیں. دیکھیں اب خرید و فروخت کے معاملہ ہے تو مولا کہہ رہے صرف جو نا بازار سے کچھ چیزیں خرید کے لا رہے ہو، یہ خرید و فروخت نہیں ہے، ایک ایک کام اس وقت آپ کے کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے. اسی لیے تو امام علی نقی رسان کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے. ادھر کیا ہو گیا؟ الدنیا سوق ربیع فیہا قوم وخسر آخرون، ایک قوم نے فائدہ اٹھا لیا،
تو کاروبار میں اسی طرح ہو، یا فائدے میں پڑتا ہے یا نقصان میں. وہ خسر آخرون، اور ایک گروہ نے خسارے میں پڑ گیا. جب کاروبار ایسا ہے تو کاروبار میں ہمیشہ انسان نا کاروبار کی بات سن کے ہی انسان کے ذہن جو ہے کھل جاتے ہیں، پسند کرتا ہے اس کو، دن بھر اسی میں مشغول ہوتا ہے. تو خدا نے کیا کیا ہے سورہ مبارک کی صف کی 10 نمبر آیت میں 11 نمبر آیت میں کیا کہتے ہیں، اب کاروبار ہی کرنا ہے تو آؤ ایک بہترین کاروبار کی میں دعوت دیتا ہوں. خدا کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آیا آپ کو میں ایسے ایک کاروبار کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کاروبار میں آپ مصروف رہیں گے تو تنجیکم من عذاب علیم، اس کاروبار کی وجہ سے آپ کو عذاب علیم سے نجات ملے گا. کاروبار میں جب مشغول ہوگی، عام کاروبار میں لگیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو کچھ تھوڑے سے منافع ہوگا، تھوڑے سے پیسے آپ کے اضافہ ہوں گے. اس کاروبار میں لگو گے تو کیا ہوگا، آپ کو عذاب علیم سے نجات ملے گا. کیا ہے وہ کاروبار، یعنی خدا کریم ہے، خدا اپنے بندوں کو نجات دینا چاہتے ہیں. اسی لیے خدا عالم آ کے انسانوں کی زبان میں بات کر رہا ہے. آپ کاروبار کو ہی پسند کرتے ہو تو آؤ ایسی کاروبار کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جس پہ آپ مشغول رہیں گے تو عذاب علیم سے نجات پائے. اس کاروبار میں کیا دینا ہے، پیسے دینا ہے؟ نہیں، یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، خدا اور خدا کی رسول پہ ایمان لانا ہے، وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنے جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے. یہ مال ہے، جان ہے، اس کو خدا کی راہ میں خرید کرے. ایسا کرو گے تو کیا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ بہت اچھی کاروبار ہے. اس میں کیا ہوگا، عذاب علیم سے بھی نجات ملے گا اور آگے جنت میں بھی کیسے، یا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، اس کاروبار کے فائدے میں عوض میں آپ کو کیا ہے، آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کریں گے آپ کو اس جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس جنت میں پاک و طاہر جو ہے گھر بنائے ہوئے ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے کہ آئے آ کے خدا کے ساتھ کاروبار کریں، اپنے مال اور جان سے خدا اور رسول کی مدد میں آ جائیں. پھر کیا ہے، خدا اور کہہ رہے یہاں پہ تو یہ بیان کیا اس کاروبار کے فائدے، پھر وہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا. یہاں کچھ اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے چونکہ یہ مادی دنیا ہے. اس مانوی زندگی میں، مانوی عالم میں آؤ گے تو پتہ چلے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ کے لیے اس کاروبار سے ملیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہو لیکن بتا نہیں سکتے ہیں، اس دنیا میں آپ نہیں سمجھ سکتے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور اسی کاروبار میں خدا کی مدد آپ کی شامل آ رہی گی اور آپ کو فتح و نصرت ملے گی. شیطان کے مقابلے میں آپ سرخرو ہو جاؤ گے، فتح پاؤ گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب ایسے کاروبار کرنے والے لوگوں کو بشارت دے، ایسے مومن کو بشارت دے. دیکھیے جب کاروبار کی بات ہو رہی تو خدا اس طرح جو ہے لوگوں کو تشویق کر رہا ہے. پھر سورہ مبارک کی توبہ کی 111 نمبر آیت میں جب کاروبار کی بات ہوتی ہے خدا کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ تو دعوت دے دیا ہے، آؤ آپ کو ایسے کاروبار کے بارے میں نہیں بتاؤں، لیکن ایک دفعہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں، خدا خود آگے بڑھتا ہے. نہیں آئے نا، اب میں آتا ہوں کیا کہتے ہیں، خود آگے ان کے ساتھ کاروبار شروع کرتے ہیں. کاروبار کرتے کیا فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک خدا آگے خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں پھر جنت عطا کرتا ہے. سامان ان سے کیا ہے، مسلمان جان و مال کو لیتا ہے اور سامان کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں کیا ہے، جنت عطا کرتا ہے. اور یہ کیسے لوگوں کو ہے، یہ حسن نصر اللہ جیسے عظیم ہستیاں ہوتی، یہ اسماعیل حنیہ جیسے عظیم ہستیاں ہوتی کہ خدا دیکھتا ہے، قابل سمجھتا ہے ان کو شاید، یعنی کیا، اسی کاروبار کا. پھر آگے کیا کہتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کن لوگوں سے لیتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون او یقتلون، خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یا قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی خدا آگے کاروبار کرتا ہے، ان سے جان و مال کو خرید کے کیا کرتے ہیں، جان و مال کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس عظیم کاروبار کا وعدہ خدا نے قرآن میں، انجیل میں، توریت میں دیا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ،
اس سے بڑا کیا ہے خدا کے، اس سے بڑا کون ہے جو خدا کے بڑھ کے جو نا اپنے وعدے کا وفا کرے. خدا نے جو وعدے کیے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو وفا کرنا. پھر آخر میں خدا اندر کیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو کاروبار کیا نا، اس کاروبار پہ آپ ان کو جو ہے نا دھاپ دے دو، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کس طریقے سے رب العالمین الفاظ چن کے بتا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. آپ سب مل کے ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، حسن نصر اللہ کو، یحییٰ سنوار کو، کیا اس کاروبار کی جو کاروبار انہوں نے کیا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. دیکھیں حزب اللہ کی جو شہداء ہیں اس وقت جو نا اس ظالم و خونخوار اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو کیا ہے جا کے بشارت دے دو. آپ کس چیز کی وجہ، فاستبشروا، بشارت دے دو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس کاروبار کی جو آپ لوگوں نے کیا ہے. آگے کیا کہتے ہیں، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے خدا کے ساتھ، کاروبار خدا کے ساتھ کیا. اب دیکھیے خدا عالم نے ایک دفعہ کہا کہ حل ادلکم علی تجارت، آپ کو نہیں بتاؤں ایسی تجارت کے بارے میں. پھر ایک دفعہ آگے کیا کہتے ہیں، خدا عالم آگے خود سے کاروبار کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام جب جا رہے تھے، آپ لوگ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے، صرف جو نا شہداء ہی اسی کاروبار میں، آپ بھی اسی کاروبار میں شامل ہو سکتے ہیں. حج پہ جا رہے تھے، ایک بندے نے آگے طرز کیا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنے کو چھوڑ کے آپ حج کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں. اور خدا نے قرآن میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے ان کے جان و مال کو خرید کے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے. تو امام سید الساجدین نے کہا صرف اس آیت کو نہیں دیکھو، اس آیت میں خدا کن سے خریدتا ہے اس کے شرائط بعد والی آیت میں بیان کیا ہے. بعد والی آیت میں کیا ہے، ان اللہ اشتری کے بعد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر الصابرین. ہر کسی سے مال نہیں دیتے خدا عالم. ایسے لوگ جو جہاد کے لیے آئے، جو التائبون العابدون، توبہ کرنے والے عابدون ہیں، جو زین العابدین، ایسے لوگوں سے لیتا ہے. العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون ہیں، صبح و شام رکوع میں ہوتے ہیں، آمرون بالمعروف کرتے ہیں، ناہون عن المنکر کرتے ہیں. ایسے لوگ جب دین کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو جا کے قتال کرتے ہیں، تو ان سے لیتا ہے. ایسا نہیں جو چرس کی بوٹی لگائے اور کہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد کرنے والے ایسے لوگ جو تائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، یہ سارے ہو تو پھر ان سے جو نا خدا دیتا ہے. اب کاروبار کی جب بات آئے تو ہنر یہ ہے کیا، خدا آگے کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو یہ کاروبار میرے ساتھ. ایک دفعہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آگے خود سے کاروبار کر. ایک دفعہ کیا ہے، خدا عالم کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے آگے ہمارے ساتھ کاروبار کر کے جنت دے دیا، میں نے آگے ان سے جو نا خرید دیا جان و مال کو. لیکن کچھ ایسے ہیں مرد جنہوں نے کیا کیا، میں نہیں کیا تھا، خود سے آگے اپنے جان کو بیچ کے میری جنت کو نہیں خریدا، میری رضا کو خرید دیا. جب لیلۃ المبید میں امیر المومنین ابو طالب کا بیٹا 70 ننگی تلواروں کے سائے میں پیغمبر کو بچا کے اپنے جان کو قربان کر کے بیشتر رسول پہ سوئے، خداوند عالم نے اعلان کیا یہاں پہ کاروبار کی جو نا عادت بدل گئی، یہاں پہ جنت اور جہنم کی باتیں ختم، یہاں پہ رضا خدا خریدنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے خدا کی رضا خریدتے ہیں، خدا کی تمام خدایت کو وہ اپنے خرید دیتے ہیں. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے ابو طالب کا بیٹا جو خرید لیتا ہے. اور کچھ ہم جیسے لوگ ہیں فضول لوگ بیٹھے کیا کرتے ہیں، سورہ مبارک کیا بقرہ میں کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کیا جو خرید لیتے ہیں ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت دے گی ضلالت خرید لیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. انہوں نے اسی تجارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اگر تجارت کرنا ہے تو کیا کریں، اپنی تمام رضالتوں کو چھوڑ کے خدا کے ساتھ کاروبار امیر المومنین کی جائیں، پیرو بن کے اپنے مال و جان کو بیچ کے خدا کی رضا کو خریدیں. خدا ہم سب کو خدا امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے راہ میں
اپنے مال اور جان سے جہاد کر کے خدا کی رضا اور خدا کی جنت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.